ابراج نے جلدی سے اپنے تاثرات سنبھالے اور کمرے میں واپس آ کر اسلین کے پاس بیٹھا۔ اس نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسلین، مجھے کام کے سلسلے میں کچھ گھنٹوں کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ تم گھر پر ہی رہنا اور کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا، ٹھیک ہے؟ اسلین نے اس کی آنکھوں میں چھپی ہلکی سی بے چینی کو محسوس کیا، لیکن اس نے سادگی سے سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور جلدی واپس آئیے گا۔ اسلین کا یوں اپنے پن سے جلدی آئیے گا کہنا ابراج کے دل کو چھو گیا۔ اس نے اسلین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ناگواری کے باوجود اسے اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر حویلی کے لیے نکل گیا۔ شہر کے سب سے محفوظ اور روبدار علاقے میں واقع عالم شاہ کی عظیم الشان حویلی میں گاڑی داخل ہوئی۔ حویلی کے گارڈ سے محتاطانہ جھک کر سلام کیا۔ ابراج حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا جہاں اس کا باپ شہر کے بےتاج بادشاہ عالم شاہ ہاتھ میں سگار لیے صوفے پر برجمان تھا۔ مبارک ہو ابراج عالم، شادی کا چٹ پٹا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو ذرا اپنی سلطنت پر بھی دھیان دے لو، عالم شاہ نے سخت اور روبدار آواز میں کہا۔ شاہ جی، میں نے جو کیا سچے دل سے کیا، ابراج نے برابری کی سطح پر کھڑے ہو کر کہا۔ اسلین میری بیوی ہے اور اب وہی اس حویلی اور اس سلطنت کی واحد ملکہ ہوگی۔ عالم شاہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مجھے تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں ہے ابراج، لیکن تم بھول رہے ہو کہ تمہاری ایک جھلک کے لیے دشمن تڑپ رہے ہیں۔ سکندر کو خبر ہو چکی ہے کہ تم حویلی سے باہر کسی عام گلی میں گھوم رہے تھے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تمہاری یہ کمزوری اسلین اس اپارٹمنٹ میں موجود ہے تو وہ تمہاری جان لینے سے پہلے اس پر وار کرے گا۔ ابراج کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ سکندر کا سایہ بھی اگر اسلین تک پہنچا تو میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا شاہ جی۔ دوسری طرف اپارٹمنٹ میں اسلین کچن میں ابراج کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک دھڑام، اپارٹمنٹ کا مرکزی بھاری دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا۔ اسلین کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر کر ٹوٹ گئی، اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ کچھ مسلح منہ ڈھکے غنڈے پستولے تانے اندر داخل ہوئے۔ ان کا سرغنہ سکندر کا خاص آدمی تھا۔ ہوئے ہوئے، تو یہ ہے ابراج عالم کی چھپی ہوئی دلہن، اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ پکڑو اس لڑکی کو، آج ڈان صاحب کو خبر ہوگی کہ اس دشمن سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسلین خوف سے کانپنے لگی، لیکن اس کا دماغ ایک لفظ پر اٹک گیا۔ ڈان صاحب؟ اسلین کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ان گنڈوں نے اسے زبردستی پکڑنے کی کوشش کی۔ اسلین نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچن کا چاقو اٹھا لیا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ کون ہو تم لوگ؟ اسی لمحے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے شیشے توڑتے ہوئے ابراج عالم اپنے گارڈز کے ساتھ کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھی اور چہرے پر انسانوں والی کوئی نرمی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ایک خونخوار شیر لگ رہا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی؟ ابراج نے بنا کسی التوا کی گولیوں کی بوچھار کر دی۔ چند سیکنڈز میں سکندر کے تمام بندے خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ابراج کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں سلگتی ہوئی بندوق سے دھواں نکل رہا تھا۔ اسلین دیوار سے لگی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اس شریف شوہر کو دیکھ رہی تھی، اس کا سارا وجود شل ہو چکا تھا۔ ابراج نے مڑ کر جب اسلین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شدید ڈر، دھوکے اور صدمے کے آنسو تھے۔ اسلین کی نازک ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، تم کون ابراج؟ یہ بندوقیں، یہ خون، تم کون ہو؟ کمرے میں صرف گولیوں کے بارود کی بو اور سنسناتی خاموشی باقی تھی۔ سکندر کا بندہ زمین پر تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ ابراج نے ایک ہی بار میں دشمن کا کام تمام کر دیا، لیکن اصلی تباہی تو اب اسلین کے اندر مچ چکی تھی۔ اسلین دیوار سے لگی صدمے سے شل ہوئی آنکھوں سے خون میں لت پت زمین کو اور پھر ابراج کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی گن کو دیکھ رہی تھی۔ اسی حصے میں اپارٹمنٹ کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے عالم شاہ اپنے درجنوں مسلح گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حاکمانہ غرور تھا اور وہ خاموشی سے اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اسلین کے حلق سے صدمے اور درد سے بھری چیخ نکل گئی، اس کے چہرے پر آنسوؤں کا طوفان روانہ ہو گیا۔ تم کون ہو ابراج؟ تم کوئی غریب شریف انسان نہیں ہو، تم ایک قاتل ہو اور ایک کرمنل۔ ابراج کی آنکھوں میں گہرا غم اور تڑپ تیر گئی۔ اس نے جلدی سے بندوق ایک طرف پھینکی اور ڈرے ہوئے قدموں سے اسلین کی طرف بڑھا۔ اسلین میری بات سنو، ہاں میں نے جھوٹ بولا، میں نے تم سے اپنی پہچان چھپائی، لیکن میں مجبور تھا۔
میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اسلین، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تمہیں میری اس دنیا کا پتہ چلا تو تم مجھ سے دور بھاگ جاؤ گی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، لیکن تمہیں دھوکہ نہیں دیا، میری محبت سچی ہے۔ اس وقت ابراج کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ دور بھاگ جاؤ گی؟ اسلین نے اپنی نازک ہاتھوں سے ابراج کو پیچھے دھکیلا، اس کی آنکھوں میں شدید نفرت ابل رہی تھی۔ تم نے میری ماں کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، تم نے ہماری غریبی کا تماشا بنایا۔ میں ایک قاتل اور کرمنل کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے طلاق چاہیے ابراج، طلاق دو مجھے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی ابراج کے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا، وہ ایک پل کو سن رہ گیا۔ وہ انسان جو اب تک اس نازک لڑکی کے سامنے موم کی طرح پگھلتا تھا، جس نے مہینوں اس کے ناز نخرے اٹھائے، جو اسے کسی معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کا تمام طرز ضبط ایک لمحے میں شیشہ ہو کر ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر شرافت کا آخری نشان بھی مٹ گیا۔ اس کا جلالی، سپاک اور خوفناک ڈان والا روپ باہر آ گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ ابراج نے ایک ہی جھٹکے میں اسلین کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیا، اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے سامنے جکڑ لیا۔ اس کی گرجدار آواز پورے اپارٹمنٹ میں گونج اٹھی۔ طلاق؟ اپنی زبان سے یہ لفظ دوبارہ مت نکالنا اسلین۔ ابراج کے سرد اور جلالی لہجے سے اسلین کا خون خشک کر دیا۔ میں ابراج عالم ہوں، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار کر ختم تو کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی۔ اسلین صدمے سے تڑپ اٹھی، اس نے اس کے سینے پر مکے مارے۔ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، میں چلی جاؤں گی، چھوڑو مجھے، تم قاتل ہو، درندے ہو۔ عالم شاہ نے دور کھڑے ہو کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے بیٹے کے اس روپ کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا بیٹا اب سچا عالم شاہ بن چکا تھا۔ ابراج نے اسلین کی باتوں پر بغیر کوئی مزید کان دھرے اسے اپنی مضبوط گرفت میں کھینچا ہوا تھا اور کمرے میں لے آیا۔ اسلین چیختی رہی، ہاتھ پیر مارتی رہی، لیکن ابراج اسے سیدھا ماسٹر بیڈ روم میں لے گیا۔ اس نے اسلین کو بیڈ پر پھینکا اور پیچھے ہٹ کر دھماکے سے دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ کھولو دروازہ ابراج، کھولو دروازہ۔ اسلین نے اندر سے دروازے پر اپنے نازک ہاتھ پٹکنا شروع کر دیے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابراج نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سرد اور تحکمانہ آواز میں کہا، اس گھر سے تو کیا اسلین، اب تم اس کمرے سے بھی میری اجازت کے بغیر ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ اپارٹمنٹ میں اب شاہانہ قید کا دور شروع ہو چکا تھا، جس کا بادشاہ ابراج عالم تھا۔ کمرے کے اندر اسلین گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا دل ابراج کی اس بھیانک حقیقت اور زبردستی پر نفرت سے بھر چکا تھا۔ جو انسان کل تک اس کا محافظ لگتا تھا، آج وہ اس کی آزادی کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا، جس نے اسے اور اس کی مرحوم ماں دھوکہ دیا۔ وہ ان کا گناہ گار تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، میں اس کرمنل کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ اسلین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کمرے کے باہر ابراج کے درجنوں مسلح گارڈز کا سخت پہرا تھا۔ کھڑکیوں پر لگے بلٹ پروف شیشے اور الیکٹرانک لاکس اسلین کے ہر راستے کو بند کر رہے تھے۔ ڈان کے قائم کردہ اس قلعے سے نکلنا اس کے لیے موت سے کھیلنے کے برابر تھا۔ پورا دن اسلین نے چیختے اور بند دروازے کو پیٹتے ہوئے گزار دیا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ آخر کار شام ڈھل گئی اور تھکن سے نڈھال ہو کر وہ بیڈ کے پاس قالین پر ہی گھٹنے سینے سے لگائے سو گئی۔ رات کے آخری پہر الیکٹرانک لاک کے کھلنے کی ہلکی سی بیپ اور دروازے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اسلین نے سہم کر سر اٹھایا۔ سامنے ابراج عالم کھڑا تھا، اپنے اصل شاندار اور روبدار روپ میں۔ اس نے بلیک اسمیلٹر کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کی لٹیں پریشانی پر بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی جنونی محبت اور حاکمیت تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اسلین کے لیے بے پناہ نرمی اور اپنائیت تھی۔ اٹھو میری جان، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آؤ میں تمہارے لیے مزید کھانا لایا ہوں، مزیدار سا، مل کر کھاتے ہیں۔ ابراج نے بے حد پیار سے اس کی تھوڑی کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اسلین نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہو مجھ سے۔ اسلین کی آواز غصے اور ناگواری سے لرز رہی تھی۔ ابراج کے لبوں پر ایک دلکش شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اسلین کی آنکھوں میں جھانک کر دھیمے سے کہا، اگر میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اپنی بیوی کو تو کون لگائے گا؟ اسلین ابھی اس کی بات کا مطلب سمجھتی کہ ابراج نے ایک ہی سیکنڈ میں بنا کسی مہلت کے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اسلین چیخ اٹھی اور ہاتھ پیر مارنے لگی، لیکن ابراج اسے اتنی آسانی سے اٹھائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے گیا جیسے وہ کوئی روئی کا گولا ہو۔
ابراج نے اسے کرسی پر بٹھانے کے بجائے ڈائننگ چیئر پر بیٹھ کر اسلین کو سیدھا اپنی گود میں بٹھا دیا اور ایک ہاتھ سے اس کی نازک کمر کو مضبوطی سے جکڑ لیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اسلین نے چھٹنے کے لیے اپنی پوری زور آزمائی کی اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی گرفت توڑنا چاہی، لیکن وہ ایک نازک اور کمزور سی لڑکی تھی، جبکہ ابراج ایک طاقتور اور گبرو جوان۔ اس کی ہر کوشش ابراج کی فولادی طاقت کے سامنے بیکار ثابت ہوئی۔ اسلین تھک ہار کر بے بس ہو گئی۔ سیدھی طرح بیٹھ جاؤ اسلین، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں، ابراج نے اس کے کان میں گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی، جس پر اس کا دل سینے میں پھڑپڑا کے رہ گیا۔ ابراج نے پلیٹ سے لذیذ سالن روٹی کا نوالا بنایا اور اسلین کی زبردستی بند ہونٹوں کے پاس لایا۔ منہ کھولو۔ اسلین نے غصے سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ابراج نے نرمی مگر ایک تحکمانہ انداز سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا اور نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اسلین کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے شدت بھوک اور ابراج کی زبردستی کی وجہ سے وہ نوالا چبا لیا، لیکن اس کی نازک آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ابراج کو اپنی آگ بھری اور نفرت انگیز نظروں سے گھورتی رہی۔ ابراج اس کی اس شعلہ باری سے بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اسے ایک کے بعد ایک نوالا کھلاتا رہا۔ ابھی کھانا ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اسلین اپنے منہ صاف کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے لگی کہ ابراج کا ہاتھ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس نے پیچھے سے اسلین کے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اسلین کی سانسیں اٹک گئیں۔ ابراج کی آنکھوں میں شرافت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک بے پناہ خونی جنونی جذبہ تھا۔ اس سے پہلے کہ اسلین کچھ کر پاتی، ابراج نے شدت سے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے حصار میں لیا۔ اسلین کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ ناگہانی اور بے باک حملہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنے نازک اور چھوٹے ہاتھوں سے ابراج کی چوڑے سینے اور کاندھے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ چھوڑو مجھے۔ لیکن ابراج کے اس بااثر اور طاقتور وجود پر اسلین کی نازک مکوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کی ہر مزاحمت کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے شیشے جیسے نازک اور گلابی ہونٹوں کو بری جنونی شدت کے ساتھ چومتا رہا۔ اسلین کی سانسیں پھول گئیں اور اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ ابراج اسی جنونی کی حالت میں اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اسلین کا سر اس کے شانے پر ڈھلک گیا۔ ابراج لمبے قدم اٹھاتا ہوا ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ پیر سے کھولا اور اسلین کو بے حد آرام اور نرمی سے شاہانہ بیڈ پر لٹا دیا۔ اسلین نے سہم کر بیڈ پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ابراج نے مزید ایک سیکنڈ کا وقفہ نہیں دیا اور اسے پیروں سے اپنی طرف کھینچ کر اس پر سیاہ گھنی اور چھا جانے والی گھٹا کی طرح اس کے نازک وجود پر چھا گیا۔ کمرے میں ابراج کے جنونی لمس اور اسلین کی لرزتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی۔ ساری رات اس پر شدت لٹانے کے بعد صبح جا کر ابراج نے اسے آزادی دی تو کچھ پل کو اس کی آغوش میں آنکھیں بوند کر سو گئی، لیکن ابراج تو اسے دیوانوں کی طرح اب بھی دیکھے جا رہا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور کبھی جانے نہیں دوں گا ازل، تم میری وہ کمزوری ہو جس سے مجھے پیار ہے، محبت سے لبریز آواز میں کہتا وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا شدت سے اسے اپنی پناہ میں بھرے سو گیا۔ صبح کے سنہری سائے جب کمرے کے ریشمی پردوں کو چیرتے ہوئے شاہانہ بیڈ پر پڑے تو پورے اپارٹمنٹ میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسلین نے اپنی بوزل اور سوجی ہوئی پلکیں بڑی مشکل سے کھولی۔ اس کا پورا وجود تھکن اور عجیب سی نکہت سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ابراج کے مضبوط اور گرم حصار میں قید تھی۔ ابراج کا ایک ہاتھ اس کے نازک کمر کو بڑی حاکمیت اور حق سے جکڑے ہوئے تھا اور اس کا سر ابراج کے سینے پر ٹکا تھا۔ رات کی وہ جنونی شدت، وہ بے باک لمس اور ابراج کا بے قابو جنون، سب کچھ یاد آتے ہی اسلین کا چہرہ لمحے بھر کو شرم اور غصے کی آمیزش سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ اسلین نفرت اور خودداری کی لہر کے تحت خود کو ابراج کے حصار سے چھڑانے کے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے ہلکی سی جنبش کی، ابراج کی گرفت اس کے وجود پر اور زیادہ سخت ہو گئی۔ کتنی بار کہا ہے ازل، میری باہوں سے نکلنے کی کوشش مت کیا کرو۔ ابراج نے اپنی بھاری نیند میں ڈوبی اور دلکش آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اسلین کی حیا اور غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ ابراج کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور انتہائی پیاری مسکراہٹ تیر گئی۔ مجھے تم سے نفرت ہے ابراج، سن رہے ہو تم؟ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔
اسلین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابراج کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی. ابراج نے اس کی بات پر غصہ ہونے کے بجائے بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا. اس کی آنکھوں میں اسلین کے لیے سچی بے پناہ محبت تھی. تمہاری یہ نفرت بھی مجھے قبول ہے میری جان، لیکن میں تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دوں گا. تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، اور اب اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا. ابراج نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ایک لمبا محبت بھرا بوسہ دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گیا. اسلین نے چادر کو اپنی گرد اپنی طرح اچھی طرح لپیٹ لیا اور رخ موڑ کر دوسری طرف کر لیا. دن چپ چاپ گزرنے لگے. ابراج شہر میں حریفوں کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی اور ایک انتہائی ضروری ملکی مشن کے کام میں ایسا الجھا کہ اسے پورے ایک ہفتے تک اپارٹمنٹ واپس آنے کا موقع نہ ملا. وہیں اسلین بھی خوش تھی. اس کی غیر موجودگی سے بھاگنے اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو اسے نہیں ملا. کم از کم اس کی غیر موجودگی میں سکون کا سانس تو لے رہی تھی. ایک ہفتے کی اس طویل دوری کے بعد جب وہ رات کو تھکا ہار اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو پورا گھر خاموش تھا. وہ مدھم قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کی سانسیں جہاں کی تہاں تھم گئی. اسلین ابھی نہا کر واش روم سے باہر نکل رہی تھی. تازہ غسل کی وجہ سے اس کی سفید رنگت پر پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کا وجود ایک ہلکے سے ٹاول میں لپٹا ہوا تھا. ایک ہفتے کی شدید دوری کے بعد اسلین کو اس دلکش روپ میں دیکھ کر ابراج کے ضبط کے تمام بندھن پل بھر میں ٹوٹ گئے. اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک شدید تڑپ اور خطرناک ارادے جاگ اٹھے. وہ بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے بھوکے شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا. اسلین بھی اچانک اسے دیکھ کر سٹپٹا گئی، لیکن جب اس نے ابراج کی آنکھوں کی وہ نیت اور بدلتے تاثرات دیکھے تو لمحوں میں سارا معاشرہ سمجھ گئی. وہ بدحواس ہو کر دوبارہ واش روم کی طرف بھاگی، لیکن ابراج کی رفتار اس سے کہیں تیز تھی. اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا دروازہ بند کرتی، ابراج کا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپٹا اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسلین کو زمین سے اوپر اٹھا کر اپنے چوڑے گرم سینے سے لگا لیا. اسی کشمکش میں اس کا ٹاول جسم سے الگ ہو کر زمین پر جا گرا. طوفان اپنی پوری شدت سے ان دونوں کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. جب یہ جذباتی طوفان تھما اور رات کا آخری پہر پرسکون ہوا تو ابراج ایک گہری مطمئن اور سکون کی نیند سو گیا. اس کا ایک بازو اسلین کے نازک وجود پر بڑے حق سے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ تاریک رات اسلین کے لیے گہرے ملال، پچھتاوے اور شدید غصے کی سوغات چھوڑ گئی تھی. کمرے کی سنسان خاموشی میں اسلین بیڈ پر لیٹی چھت کو تکتی ہوئی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. اس کے جسم پر ابراج کی دیوانگی کے نشانات موجود تھے، لیکن اس کی روح زخم خوردہ تھی. اسلین دھیرے دھیرے میں خود کو کوستی رہی. کیوں؟ آخر کیوں میں اس کے سامنے اتنی کمزور پڑ جاتی ہوں؟ میں اسے نفرت کرتی ہوں. وہ ایک قاتل ہے، ایک گناہ گار ہے. پھر کیوں میں اس کے لمس کے سامنے اپنے جذبات کو روک نہیں پاتی؟ اسے اپنی اس ازلی اور عہد پر سے کنٹرول کھونے پر شدید غصہ آ رہا تھا. ابراج کے سوئے پرسکون چہرے کو دیکھتی اپنے اندر کی بے بسی پر تڑپ اٹھی. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابراج صرف اس کے جسم کو نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل اور روح کو بھی اپنی قید میں لے رہا تھا. اور یہی بات اسلین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا صدمہ اور سزا بن چکی تھی. شادی کو اسی طرح ایک پورا مہینہ گزر گیا. اس ایک مہینے میں اسلین خاموش رہی اور ابراج اسے اپنی محبت کی چھاؤں میں سنبھالتا رہا. لیکن اسلین کے دل سے وہ خوف اور صدمہ نہ نکل سکا کہ اس کا شوہر انڈر ورلڈ کا ایک خوفناک ڈان ہے. ایک دن اچانک اسلین کی طبیعت شدید خراب ہو گئی. اسے چکر آنے لگے اور بے حد نڈھال ہو کر وہ بیڈ پر گر پڑی. ابراج اسے اس حالت میں دیکھ کر شدید پریشان ہو گیا. وہ بنا کسی تاخیر کے اسی شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ اسپتال لے گیا. اسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے فوراً اسلین کو چیک اپ کے لیے ایمرجنسی روم میں شفٹ کیا اور مختلف ٹیسٹ کیے اور ابراج کو باہر راہداری میں انتظار کرنے کو کہا. کچھ دیر بعد سینئر لیڈی ڈاکٹر روم سے باہر نکلنے سے پہلے اسلین کی رپورٹ دیکھنے لگی. اسلین کو جب ہوش آیا تو لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی. مبارک ہو اسلین، آپ پریگننٹ ہیں، آپ ماں بننے والی ہیں. یہ خبر سنتے ہی اسلین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. خوشی اور خوف کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا کہ وہ کانپنے لگی. اس نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیا اور التجا بھری نظروں سے دیکھا. ڈاکٹر صاحبہ، براہ کرم یہ بات میرے شوہر کو مت بتائیے گا. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، انہیں اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیڈی ڈاکٹر حیران رہ گئی، تعجب سے بولی، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ تو اتنی خوشخبری ہے. آپ کے شوہر تو باہر بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اسلین کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہنے لگے. اس نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا،
آپ نہیں جانتی وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا کرمنل انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ اس کے ہاتھ خون سے لگے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا آنے والا بچہ اس جہنم میں سانس لے اور اس پر اپنے باپ کا برا سایہ پڑے۔ میں اپنے بچے کو ایک پاکیزہ ماحول میں بہترین تربیت دینا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے یہاں سے بھاگنے میں مدد کریں۔ میں اس آدمی کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ ازلین نے لیڈی ڈاکٹر کی اتنی منتیں کی اور اسے اپنی بے بسی اور بچے کے مستقبل کا ایسا دردناک نقشہ کھینچ دیا کہ لیڈی ڈاکٹر کا دل پگھل گیا۔ اس نے ازلین کی آنکھوں میں ایک ماں کا سچا خوف اور تڑپ دکھی۔ ٹھیک ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں مدد کروں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے فوراً اپنے عملے کے ذریعے ایک نرس کا یونیفارم منگوایا اور ازلین کو پہنا دیا۔ اس نے اسپتال کے پچھلے ایمرجنسی ایگزٹ سے ازلین کو بحفاظت باہر نکال دیا۔ لیڈی ڈاکٹر کی سگی بہن دوسرے شہر میں رہتی تھی اور ایک بڑی NGO چلاتی تھی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ازلین کے لیے فوری فلائٹ کا بندوبست کر دیا تاکہ وہ اس شہر اور ابراج کے اثر سے ہمیشہ کے لیے دور نکل جائے۔ ازلین نرس کی بھیس میں اسپتال سے نکل کر سیدھی ایئرپورٹ پہنچی اور چند ہی گھنٹوں میں دوسرے شہر جانے والی فلائٹ میں سوار ہو گئی۔ اپنے پیٹ میں ابراج کی نشانی اس کا بچہ لیے دوسری طرف جب کافی دیر گزرنے کے بعد ازلین روم سے باہر نہ آئی اور نہ ہی ڈاکٹر نے کوئی خبر دی تو ابراج کا سب جواب دے گیا۔ وہ دھڑام سے ایمرجنسی روم کا دروازہ توڑ کر داخل ہوا۔ لیبل بیڈ بالکل خالی تھا۔ ازلین وہاں نہیں تھی۔ ابراج کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا پورا وجود خوف اور جلال کی ایک ایسی آگ میں جل اٹھا جو اسپتال کے عملے نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ابراج پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس نے روم کی تمام میڈیکل مشینیں اور فرنیچر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ کہاں لے گئے تم لوگ میری ازلین کو؟ پورے اسپتال میں چیخو پکار مچ گئی۔ ابراج نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور پورا اسپتال درہم برہم کر دیا۔ وہ دیوانہ وار روم کی تلاشی لے رہا تھا لیکن ازلین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے پورے شہر کی پولیس، اپنے تمام شوٹرز اور انڈرورلڈ کا پورا نیٹ ورک ازلین کو ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ شہر کا کونا کونا چھان مار رہے۔ بس اسٹاپس، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ کی CCTV فوٹیجز چیک کی گئی لیکن ازلین نرس کے لباس میں ایسی غائب ہوئی تھی کہ کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کچھ دنوں بعد حویلی میں ابراج شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند نہ آنے کی اور غصے اور ضبط سے سرخ ہو چکی تھی، داڑھی بڑھ چکی تھی اور وہ بالکل پاگل جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا باپ عالم شاہ روم میں داخل ہوا اور اپنے شیر جیسے بیٹے کو یوں ٹوٹا ہوا دیکھ کر بولا، ابراج اب بس بھی کر دو، وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، جسے تم اپنی دنیا سمجھتے تھے، اسے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں، بھول جاؤ اسے۔ عالم شاہ کے ان الفاظ پر ابراج ایک جھٹکے سے مڑا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں باپ کے لیے احترام کے باوجود ایک جنونی شعلہ بھڑک اٹھا۔ خبردار شاہ جی۔ ابراج کی آواز میں ایک ایسا درد اور قہر تھا جو در و دیوار کو ہلا گیا۔ خبردار، اگر آپ نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ میری محبت ہے، میری ازلین۔ ابراج نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنونی لہجے میں کہا، وہ جہاں بھی ہوگی، زمین کے کسی کونے میں ہو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مجھ سے کتنی بھی دور چلی جائے، میں اسے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا، وہ اسے واپس اپنے پاس لا کر رہوں گا۔ عالم شاہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی اور اسے بھول جائے، لیکن ابراج نے سرنفی میں ہلا دیا۔ ڈان کا تمام غرور، تمام سلطنت ابراج کے لیے بیکار ہو چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک تڑپتا ہوا عاشق اور شوہر تھا جو دن رات اپنی سانسوں کے آخری لمحے تک اپنی ازلین کی تلاش میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے کے لیے تیار تھا۔ 5 سال بعد وقت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، وہ بغیر رکے گزرتا جاتا۔ 5 سال بیت گئے۔ ان 5 سالوں میں ابراج نے ایک پل کے لیے بھی اپنی ازلین کو ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ اس کی محبت کا جنون کم ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ وہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ ڈان کی شاندار سلطنت، بے پناہ دولت اور طاقت اس کے لیے بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی محبت کی بنا وہ روز امید کیے کرن کے ساتھ جاگتا کہ آج شاید اس کی ازلین کی کوئی خبر مل جائے، لیکن دوسری طرف شہر کی اجنبی فضاؤں میں وہ 18 سالہ نازک سہم جانے والی کلی ازلین اب 23 سال کی ایک انتہائی حسین اور باوقار اور مضبوط روپ کا عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اب ایک ننھی سی 5 سالہ پیاری بیٹی الینا کی ماں تھی۔ ابراج کے پاس سے بھاگ کر آنے کے بعد کا پہلا سال ازلین کے لیے انتہائی درد، خوف اور مشکلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پورا 1 سال انتہائی روپوش ہو کر اس لیڈی ڈاکٹر کی بہن کے گھر گزارا جہاں اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر کی بہن نے ازلین کی اس مشکل گھڑی میں سگی ماں کی طرح حفاظت کی اور اس کا پورا ساتھ دیا۔
وہیں پاکستان میں موجود وہ لیڈی ڈاکٹر بھی مسلسل اسلین سے رابطہ رکھتی ہے اور اس کی ہر ممکن مالی اور اخلاقی مدد کرتی رہی تاکہ ابراج کا کوئی کافوری سایہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسلین نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے بچے کو ایک پاکیزہ بہترین زندگی دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے محنت کی، نوکری کی اور اپنے 5 سالہ بیٹی علینا کی بہترین تربیت اور پرورش کی۔ علینا روپ میں بالکل اپنے باپ ابراج عالم کا عکس تھی، وہی گہری سی آنکھیں، سحر انگیز آنکھیں، وہی ضدی اور معصوم روپ۔ وہ اپنی ماں اسلین کو ہی اپنی پوری دنیا مانتی تھی اور اسے بے پناہ محبت کرتی۔ جیسے جیسے علینا بڑی ہو رہی تھی وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے لگی۔ جب وہ اسکول اور پارکس میں دوسرے بچوں کو اپنے پاپا کے ساتھ ہنستے کھیلتے، ان کے کاندھے پر بیٹھتے اور لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو اس کے معصوم دل میں احساس محرومی کا ایک گہرا تیر ترازو ہو جاتا۔ ایک شام جب اسلین اسے گود میں بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی، علینا نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں اٹھا کر سیدھا اسلین کی آنکھوں میں جھانکا۔ مما، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اسلین کا ہاتھ نوالا بناتے ہوئے ہوا میں ہی جم گیا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ابراج کی یاد، اس کا سحر انگیز چہرہ ایک لمحے میں اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ اسلین جلدی سے اپنے جذبات کو سنبھالا، اپنے آنسوؤں کو پیپلوں کے پیچھے دھکیلا اور علینا کو دوسری باتوں میں الجھانے کے لیے اس کا پسندیدہ کھلونا اٹھا لیا۔ علینا دیکھو، مما تمہارے لیے کیا لائی ہیں، چلو جلدی سے کھانا ختم کرو، پھر ہم باربی سے کھیلیں گے۔ اسلین ہمیشہ اس سوال پر چپ ہو جاتی یا موضوع بدل دیتی، لیکن علینا تو تھی ہی اپنے باپ ابراج کی بیٹی، اس کی رگوں میں ابراج کا خون اور وہی ضد دوڑ رہی تھی۔ اسلین کے ٹالنے کے باوجود علینا کے ذہن سے یہ سوال کبھی نہ نکلا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہی اور گھر میں موجود دوسرے فرد سے بھی اکثر معصومیت سے سوال کرتی رہتی، آنٹی، آپ کو پتہ ہے میرے ماما کہاں ہیں؟ کیا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے جو مجھے لینے نہیں آتے؟ علینا کی یہ معصومانہ تڑپ اور باپ کی تلاش کا جذبہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قدرت اب باپ اور بیٹی کے اس اندھے کے رشتے کو زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں رکھ سکتی، اور ابراج کے 5 سالہ انتظار کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 سالوں سے ابراج کے پاس صرف ایک ہی دن تھی، اسلین کا سراغ۔ اس سے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے رابطے پھیلا رکھے تھے، لیکن نہ جانے وہ ایسے کہاں چھپ کر بیٹھی رہی کہ اس کا کوئی سراغ ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بلاخر ابراج کو اپنے ایک بے حد اہم بزنس ڈیل کے سلسلے میں اسے شہر جانا پڑا، جہاں اسلین اپنے تمام ماضی اور درد کو سمیٹ رہی تھی۔ سیاہ گاڑیوں کا پورا مرکب موقع پر اس کی پروفیشنل ٹیم اس کے ساتھ تھی۔ سفر جاری تھا، شہر کے ایک نسبتاً کھلے روڈ پر۔ ٹریفک کی سست روی کے باعث اس کی گاڑیاں سڑک کے ایک کنارے رک گئی۔ ابراج نے بیزاری سے گاڑی کی شیشے سے باہر دیکھا۔ سڑک کے کنارے ایک کھلی جگہ پر چند بچے کھیل میں مگن تھے، لیکن انہی بچوں کے درمیان اچانک ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ چھوٹی سی بچی زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ ایک دوسری لڑکی نے اس کے بال بے دردی سے اپنی مٹھی میں دبوچ رکھے تھے، لیکن روتے ہوئے بھی اس ننھی بچی کی انا خودداری کم نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دوسری بچی کو پیچھے دھکیل رہی تھی، اسے مار رہی تھی اور روتے روتے چیخ رہی تھی، میرے بال چھوڑو، تم دیکھو میرے بابا بھی آئیں گے۔ ابراج گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ انداز، یہ بے باکی اور یہ معصومانہ غصہ، ٹھیک 5 سال پہلے کا ایک منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا۔ 5 سال پہلے بھی تو ایک ایسی ہی سڑک کے کنارے اس کی پیاری سی بیوی، اس کی روح میں بس محبت۔ اسلین اسی طوفانی انداز میں ایک لڑکے سے الجھ رہی تھی اور اسے پیٹ رہی تھی، وہی ضد، وہی تیور، ایک بے اختیار جذبے کے تحت، مگر بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر اپنی ٹیم کی پرواہ کیے ابراج نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سیدھا اس بچی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی سیکیورٹی گارڈز اور ٹیم حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ان بچوں کے پاس پہنچا اور جھک کر نہایت نرمی سے اس بچی کے بال دوسری لڑکی کی گرفت سے آزاد کروائے، چھوڑو اسے۔ ابراج کی سنجیدہ آواز سن کر دوسری لڑکی نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آنسو ستر چہرے، سرخ پڑتی ناک اور بکھری زلفوں کے ساتھ اس ننھی علینا نے جیسے ہی ہچکیاں لیتے ہوئے ابراج کی طرف دیکھا، ابراج کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی نظریں جیسے ہی علینا کے معصوم آنکھوں پر جمی، اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ابراج کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کا سارا شور، گاڑیوں کی آوازیں اور پوری کائنات اچانک وہیں تھم گئی ہو، وقت جیسے ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ بچی، وہ کوئی عام بچی نہیں تھی۔ اس کی پیشانی، اس کے رخسار کا زاویہ، اس کی آنکھوں کی ساخت اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش، وہ ہو بہو ابراج کا اپنے عکس تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابراج کے سامنے اس کے اپنے ہی بچپن کا شیشہ رکھ دیا گیا ہو۔ سکتے کے عالم میں
کھڑا ابراج بس اس ننھی پری کو دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام بچے ابراج کی لمبی خاموش شاہانہ تاثرات اور چہرے پر پہلے سنجیدہ جلال کو دیکھ کر شدید سہم گئے۔ ان معصوموں کو واقعی یہی لگا کہ علینا کا روتا ہوا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا اور اس کے خوفناک اور امیر بابا آ پہنچے جو اب ان سب کی خوب پٹائی کریں گے۔ وہ بچے خوف کے مارے اپنے بستے سنبھالتے ہوئے وہاں سے الٹے قدموں بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ بچوں کو یوں بھاگتا ہوا دیکھ کر علینا کا معصوم چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے دونوں نازک سے بازو آگے بڑھا کر بے ساختہ ابراج کی ٹانگوں کو سینے کے گرد لپیٹ لیا۔ تھینک یو انکل، آپ نے ان سب کو بھگا دیا۔ انہیں لگا کہ آپ واقعی میرے بابا ہیں۔ علینا کھلکھلا کر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن ابراج کا دل تو وہیں تھم چکا تھا۔ جب وہ ننھا سا وجود اس کے سینے سے لگا تو ابراج کو لگا جیسے اس کی 5 سال کی تڑپ اور بے قراری کو کوئی انجانا سکون مل گیا۔ اس نے لرز سے ہاتھوں سے علینا کو تھاما اور انتہا کے پیار سے گہرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ کے بابا آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ علینا اپنی معصوم اور گہری آنکھیں اٹھائی اور معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں نا، میرے بابا نہیں ہیں، مجھے صرف میری مما نے پالا ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے بابا اور مما دونوں کا پیار اکیلے دیتی ہیں۔ لیکن پتہ ہے انکل، میرے بابا پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، وہ دیکھنا ایک دن ضرور آئیں گے اور وہ بالکل آپ ہی کی طرح ہوں گے، اتنے ہی ہینڈسم۔ علینا کی بات سن کر ابراج کو شدید جھٹکا لگا، اس کی روح تک کام گئی۔ اس کا اپنا عکس، اس کی اپنی بیٹی اس کے سامنے کھڑی اس کے اپنے ہی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابراج نے اپنا سر بحال کرتے ہوئے مدھم اور لرزتی آواز میں پوچھا، تمہاری مما کہاں ہے بیٹا؟ وہ سامنے والی گلی میں جو کافی شاپ ہے نا، وہ ان کی اپنی ہے، وہ وہاں کام کرتی ہے، علینا نے چھوٹے سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابراج نے علینا کو بڑے پیار اور تحفظ سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اپنی پوری بلیک سیکورٹی ٹیم اور گارڈز کے ساتھ علینا کی بتائی ہوئی کافی شاپ کے طرف بڑھ گیا۔ کافی شاپ کا ماحول بے حد نفیس اور خوبصورت تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ابراج کے قدم وہیں جم گئے۔ شاپ کے کاؤنٹر کے پاس ایک بے حد حسین اور باوقار لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے کرل بال اس کی کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ وہ ایک دلکش اور نفیس لباس میں بالکل آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ نہایت مہارت اور وقار سے اپنی ٹیم کے لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی، وہاں اس کاؤنٹر پہ جا کر ان کسٹمرز کو دیکھو اور ان کا آرڈر جلدی ریڈی کرو۔ ابراج کسی شہر میں مبتلا ہوا، بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 5 سال کی طویل دوری کے بعد اس کی ازلین اس کے سامنے تھی۔ ابراج نے آہستہ سے اپنے قدم بڑھائے۔ وہ گود میں علینا کو لیے بالکل ازلین کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ازلین ابھی تک کاؤنٹر کے کاغذات دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے بالکل پیچھے ایک بھاری سحر انگیز اور جانے پہچانے والی لمس والی آواز ابھری، میڈم میری خدمت آپ کب کریں گی؟ مجھے بھی تو کچھ چاہیے۔ وہ آواز، وہ سخت انگیز تحکمانہ اور بھاری لہجہ ازلین کے سنتے ہی سانسیں جہاں کے تہاں اٹک گئی۔ اس کا دل وہیں بیٹھ گیا، رنگت لمحوں میں زد پڑ گئی اور پیشانی پر خوف کے ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کا سارا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پرانی وہ خوفناک راتیں، وہ اپارٹمنٹ، وہ بندوقیں اور وہ جلالی ڈان ایک سیکنڈ میں گھوم گئے۔ ازلین نے ڈرتے ڈرتے بدحواسی کی حالت میں پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کا سارا وجود شل کا رہ گیا۔ سامنے 5 سال پہلے والا وہی ابراج عالم کھڑا تھا، اپنے تمام تر جلال، شاندار روپ اور اپنی ان شعلہ بار آنکھوں کے ساتھ، جن میں اس وقت 5 سال کی جدائی کا جنون، غصہ اور بے پناہ سچی محبت ایک ساتھ سلگ رہی تھی۔ اور اس کے شاہانہ وجود کی آغوش میں دنوں کی 5 سالہ بیٹی علینا بڑے پیار سے اس کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ ازلین کو لگا جیسے اس کے گرد کی زمین پھٹ گئی ہو، اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی بنائی ہوئی چھوٹی سی محفوظ دنیا اب بس یہیں ختم ہونے والی ہے۔ انکل، یہ میری مما ہے، علینا نے اپنی معصوم آواز میں ابراج کے گلے میں باہیں ڈالے انتہائی خوشی سے بتایا۔ لیکن علینا کی اس بات پر ازلین کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اپنی 5 سالہ بیٹی کو اپنے اسی خوفناک ڈان شوہر کی آغوش میں دیکھ کر اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا۔ خوف اور بدحواسی کے عالم میں ازلین چیختی ہوئی ابراج پر جھپٹی تاکہ علینا کو اس کی باہوں سے چھین سکے۔ علینا، چھوڑو میری بیٹی کو، ابراج دور رہو اس سے۔ لیکن ابراج نے ایک ہی سیکنڈ میں انتہائی مہارت سے گھوم کر علینا کو دوسری طرف کر دیا اور ازلین کی نازک کلائی کو اپنی فولادی گرفت سے جکڑ کر اسے ایک جھٹکے میں اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے غضبناک شعلے نکل رہے تھے۔
اس کا چہرہ غصے اور 5 سال کی تڑپ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اسلین کے چہرے پر جھک کر انتہا کے قہر بھرے انداز میں سرگوشی کی۔ اسلین ابراج عالم، تم نہ صرف میری بلکہ میری اس معصوم بیٹی کی بھی گناہ گار ہو۔ اسلین کا وجود ابراج کی اس قربت اور جلال سے کانپ اٹھا۔ تم نے مجھ سے میری بیٹی کو چھپایا، اسے 5 سال مجھ سے دور رکھا۔ ابراج کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک چیخ تھی۔ جانتی ہوں میں کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے، دن رات پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، لیکن تم نے نہ صرف مجھ سے میری بیٹی چھپائی بلکہ 5 سال تک اس معصوم کو اس کے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم رکھا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ تم مجھ سے چھپتی رہو گی اور میں تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اب تمہیں ہر ایک چیز کا، ہر ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا اسلین۔ ابراج کی ہولناک غضبناکی دیکھ کر اسلین کی ریڑھ کی ہڈی میں سر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ نہیں ابراج، میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اب تو میں پوری زندگی صرف تمہاری ہی سنوں گا میری جان۔ ابراج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ ہر رات ہر دن صرف تم بولو گے اور یہ ابراج عالم خاموشی سے سنے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اسلین کو ہاتھ سے جکڑ کر اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ ننھی علینا اپنے باپ کے گلے سے لگی ان دونوں کی اس شدید نوک جھوک اور تلخ باتوں کو سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دیکھے تو وہ خود بھی شدید افسردہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں کافی شاپ کے پچھلے حصے سے ڈاکٹر کی بہن نائلہ گھبرا کر نکلی۔ اسلین کا یوں زبردستی لے جاتے دیکھ کر وہ چیخ کر آگے بڑھی۔ چھوڑو اسے، تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ ابراج کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر نائلہ کو اپنی شعلے بار نظروں سے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک خوفناک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو تم ہو وہ عورت جس نے میری بیوی کو بھگانے میں اور یہاں اسے پناہ دینے میں مدد کی۔ ابراج کی آنکھوں میں وہ تمام کڑیاں مل گئی۔ حساب تو اب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ اب میری سمجھ میں آیا، وہ ڈاکٹر جو میرے سامنے معصوم بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، تم سب ملی ہوئی تھی میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کے لیے۔ اب تم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی ابراج نے اپنے گارڈ کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ پلک چپکتے ہی اس کی بلیک بینڈز ٹیم کے 2 مسلح گارڈز آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی پسٹل سیدھی نائلہ کے سر پہ تان دی۔ اسلین یہ دیکھ کر صدمے سے چیخ اٹھی۔ نہیں ابراج، خدا کے لیے نہیں، نائلہ آنٹی نے کچھ نہیں کیا، انہیں چھوڑ دو۔ ابراج نے مڑ کر اسلین کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بالکل پتھر کے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا نا، میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کا حساب ہر ایک کو دینا ہوگا۔ ابراج نے نائلہ کی طرف دیکھے بغیر اپنے گارڈز کو وہیں چھوڑا اور اسلین کو کھینچتا ہوا باہر کھڑی بلیک لگژری گاڑی کی طرف لے گیا۔ اسلین نے چھٹنے کے لیے اپنے نازک ہاتھوں سے زور لگایا، لیکن ابراج کے فولادی گرفت کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ ابراج نے گاڑی کا پچھلا بھاری دروازہ کھولا اور اسلین کو زبردستی اندر دھکیل دیا اور خود بھی ایک جھٹکے سے اندر بیٹھ کر دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے علینا کو بڑے پیار اور تحفظ سے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ گاڑی چلاؤ، ابراج نے ڈرائیور کو تحکمانہ حکم دیا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر ایک طرف اسلین روتے ہوئے خوف سے کانپ رہی تھی اور دوسری طرف ابراج عالم علینا کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر 5 سال کی جدائی کا جنون اور اپنی بیٹی کو پانے کا غرور اور اسلین کو دوبارہ کبھی نہ چھوڑنے کا ایک پکا سا پاک عزم صاف نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک نہایت شاندار اور انتہائی محفوظ پرائیویٹ ولا پر جا کر رکی۔ ابراج نے ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر اسلین کو نازک ہاتھ سے جکڑا اور دوسرے ہاتھ میں معصوم علینا کو سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے علینا کو ایک خوبصورت کھلونوں سے سجے روم میں نرس اور گارڈز کی نگرانی میں بھیج دیا تاکہ معصوم بچی اس ہنگامے سے دور رہے۔ علینا معصومیت سے اپنے پاپا کے رودار اور ماما کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی، لیکن ابراج نے اسے بے حد پیار سے پیشانی پر بوسہ دے کر مطمئن کر دیا۔ علینا، ابھی آپ کمرے میں جائیں، فریش ہو کر کھانا کھا کر آرام کریں، بابا آپ سے کچھ دیر میں ملتے ہیں۔ اس کے منہ سے بابا لفظ سن کر علینا تو حیران ہی ہو گئی، پھر چپ چاپ ایک لڑکی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد ابراج سیدھا ماسٹر بیڈ روم میں آیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اسلین جو آنے والے پل کو سوچ کر خوف سے کانپ رہی تھی، ایک دم سہم گئی۔ اسلین دیوار سے لگ کر خوف سے ابراج کو دیکھ رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو گیا تھا۔ اس کی باڈی پہلے سے اور زیادہ مسکولر اور طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اسلین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سچ تھا، اپنی پوری زندگی میں اس نے ابراج عالم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت طاقتور مرد نہیں پایا۔
آپ کیا چاہتے ہو ابراج؟ مجھے مارنا چاہتے ہو یا میری بیٹی بھی مجھ سے چھین لو گے؟ پھول سے نازک ہو ڈھلکے سے کانپ گئے۔ ابراج خاموشی سے اس کی طرف بڑھا۔ 5 سال کا سب تڑپ اور جنون اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس نے اسلین کو قریب آتے ایک جھٹکے سے اپنے سینے پہ لگایا۔ میں تم سے تمہاری سانسیں کیسے چھین سکتا ہوں اسلین؟ تم تو میری اپنی سانسیں ہو۔ ابراج کی آواز میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ 5 سال میں نے ہر دن ہر رات تمہاری یاد میں ایک جیتے جی چلی ہوئی زندگی گزاری۔ میں مانتا ہوں میں ایک ڈان تھا، میری دنیا گنہگار تھی، لیکن تمہارے لیے میرا پیار کبھی جھوٹا نہیں تھا۔ تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی، میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اسلین کا وجود ابراج کے اس گرم لمس اور روتے ہوئے لہجے کے سامنے ایک بار پھر برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اپنی نادانی اور غلطی پر ڈھیروں شرمندہ ہوتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم نے مجھ سے میری بیٹی کا سچ چھپایا اسلین۔ اگر تم مجھے بتاتی کہ تم ماں بننے والی ہو تو کیا میں تمہیں اور اس بچے کو اس جہنم میں رکھتا؟ میں اسی وقت اس دنیا کو آگ لگا دیتا۔ میں صرف تم دونوں کا محافظ بن کر رہتا۔ اسلین نے ابراج کی آنکھوں میں 5 سال پرانی وہ تپش اور سچی محبت دیکھی جو وقت کے ساتھ ذرا بھی دھندلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری ضد، نفرت ابراج کے ان سچے آنسوؤں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ ابراج، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کے سر پہ کسی ڈان کا سایہ پڑے۔ تمہاری نہیں، وہ میری بھی بیٹی ہے، میرا خون، میری محبت کا انعام جو میں نے تم سے دن رات کی۔ اکیلی تم نہیں لائی اسے اس دنیا میں۔ غصے سے چیختا وہ اسے ڈھیروں شرم دلاتا گیا۔ اسلین ابراج کے تیکھے الفاظ، 5 سال کی تڑپ اور سچی شکایتوں پر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ اسے پہلی بار شدت سے اندازہ ہوا کہ اس کے محض ایک غلط فہمی اور خوف کی وجہ سے اس کی معصوم بیٹی 5 سال تک اپنے باپ کی بے پناہ محبت اور شفقت سے محروم رہی۔ اسی احساس اندر تک توڑ گیا کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ یوں توڑنے کا حق اسے کبھی نہیں تھا۔ وہ وہیں کمرے میں اکیلی بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی، لیکن ابراج اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے غصے اور جلال سے بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابراج سیدھا محلے کا روم میں گیا جہاں ننھی الینا کھلونوں کے ساتھ بیٹھی اپنے پاپا اور مما کا انتظار کر رہی تھی۔ ابراج کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ معصوم سی کھڑی ہوئی۔ ابراج کے چہرے کا تمام تر غصہ اور جلال ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک سچی بے پناہ اور گہری ممتائی محبت نے لے لی۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد الینا کے سامنے بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ الینا میری جان، میں ہی تمہارا بابا ہوں، وہ بابا جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور جو تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ الینا کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے ابراج کی گردن کے گرد اپنے نازک بازو حمائل کر لیا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ ابراج نے پوری رات اپنی بیٹی کے پاس گزاری، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کی معصوم باتیں سنی اور اسے اپنے سینے پر سلا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ 5 سال کی بنجر زمین کے بعد ابراج کو جیسے ایک نیا پرسکون مل گیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی سنہری کرنوں کے ساتھ ابراج کا فیصلہ حتمی تھا۔ اسلین رات بھر جاگ کر روتی رہی اور اس کا چہرہ پچھتاوے سے زرد پڑ چکا تھا۔ ابراج کمرے میں داخل ہوا، اس کے تاثرات اب بھی سرد اور سنجیدہ تھے، لیکن اس پہ پہلے جیسا قہر نہیں تھا۔ اسلین نے خاموشی سے سر جھکا ہوا اور ایک سوال جواب کے بغیر وہ ابراج کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابراج کا یہ حق تھا اور اب اس کے پاس اپنے پچھتاوے کے سوا کوئی دلیل نہیں تھی۔ ابراج اپنی بیوی اور بیٹی دونوں کو لے کر اپنے شہر، اپنے ولا میں پہنچ گیا۔ ولا کے اعتراف میں خوبصورت سبززار اور سیکیورٹی اتنی مضبوط تھی کہ وہاں کوئی دوسرا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ گاڑی کے ولا کے پورچ میں رکتے ہی الینا نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور خوشی سے چیخ اٹھی، بابا یہ ہمارا گھر ہے۔ ابراج نے مسکرا کر الینا کو گود میں اٹھایا اور اسلین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے گاڑی سے اتر کر شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ ہاں میری جان، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، ابراج نے الینا سے کہا اور اسلین پر ایک گہری معنی خیز نظر ڈالتے ہوئے ولا کی مرکزی عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں عالم شاہ کھڑے تھے اور وہ اپنے بیٹے اور بہو اور خاص طور پر اپنی پوتی کا استقبال کرنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ عالم شاہ کی نظریں اپنی پوتی کے چہرے پر جم گئی۔ الینا کا روپ، اس کا انداز اور اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ ابراج پر تھیں۔ یہ دیکھ کر عالم شاہ کے چہرے پر ایک بے ساختہ روح پرور مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جو انڈر ورلڈ اور کاروبار کی دنیا کا ایک ساگیر اور جابر انسان تھا، اپنی پوتی کو پہلی بار اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ ان کا دل جھوم اٹھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور ابراج کی باہوں سے الینا کو اپنی گود میں لے لیا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بالکل میرے بیٹے ابراج کا عکس ہے، یہ میری پوتی ہے۔
عالم شاہ کی آواز جذبات سے بھرائی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں خوشی کے بے ساختہ آنسو آ گئے. معصوم علینا نے بھی اپنی دادا کے روبدار لیکن محبت سے بھرپور چہرے کو دیکھا. اسے اپنے دادا سے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا اور وہ بغیر کسی خوف کے خوشی سے کھلکھلا کر اپنے دادا کے سینے سے لگ گئی. آپ میرے دادا ہیں؟ علینا نے اپنے معصوم لہجے میں پوچھا اور فوراً ان کی گود میں بیٹھے بیٹھے اپنے اسکول کے کھلونوں اور پاپا کے ساتھ گزرے وقت کی خوب باتیں کرنے لگی. عالم شاہ اس کی ایک ایک بات پر نثار ہوئے جا رہے تھے اور اسے بار بار چوم رہے تھے. ازلین خاموشی سے ایک طرف کھڑی جذبات سے نم منظر دیکھ رہی تھی. عالم شاہ کے سامنے آتے ہی اس کے قدم جم گئے اور اس نے پچھتاوے اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا سر نیچے کر لیا. اسے لگ رہا تھا کہ عالم شاہ 5 سال پہلے اس کے یوں اچانک بھاگ جانے اور ابراج کو اتنے سال تڑپانے پر اس سے شدید ناراض ہوں گے، اسے سخت سست کہیں گے. لیکن عالم شاہ نے علینا کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے آگے بڑھ کر ازلین کے سر پہ بے حد شفقت سے ہاتھ رکھا. سر میں جھکا ازلین. عالم شاہ کی آواز میں غصے کا ایک بھی تاثر نہیں تھا، صرف ایک باپ جیسی نرمی تھی. جو وہ ماسی تھا، تم نے میری پوتی کے اکیلے اتنی بہترین تربیت کی اور اسے میرے بیٹے کے پاس واپس لے آئی. یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. یہ تمہارا گھر ہے اور تم اس گھر کی عزت ہو. عالم شاہ کے اس محبت بھرے رویے پر ازلین کے دل سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے. ابراج نے ایک طرف کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے چہرے کے بدلے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھا. عالم شاہ نے اپنی پوتی علینا کو اونچا اٹھایا اور پورچ میں موجود تمام گارڈز اور اسٹاف کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں اعلان کیا، آج عالم شاہ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے. میری پوتی، میری علینا اپنے گھر واپس آئی ہے. اس خوشی میں ایک انتہائی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جائے. دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ خاندان کی شہزادی اپنے دادا کے پاس آ چکی ہے. پورے ولا میں مبارکبادوں کی گونج پھیل گئی. اگلے دن شاہ ولا کا منظر ہی بدلا ہوا تھا. پورے ولا کو برقی گمگموں اور خوبصورت پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. شہر کے تمام بزنس آئیکونز، معززین اور شاہ خاندان کے قریبی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا. علینا جب سے شاہ ولا آئی تھی وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اسے باپ اور دادا کی طرف سے اتنی شفقت اور لاڈ پیار ملا تھا کہ اس کا دل بھرنے میں نہیں آ رہا تھا. وہ اپنی ماں کے پاس کم اور اپنے دادا شاہ عالم کی گود میں زیادہ وقت گزار رہی تھی. لیکن دوسری طرف ازلین اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بند تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے تنہائی، شدید شرمندگی اور افسردگی نے اسے گھیر لیا. رہ رہ کر پچھتاوے کے ناگ اس کے دل کو ڈس رہے تھے. وہ ابراج سے اپنی کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی. اسے شدت سے احساس تھا کہ 5 سال پہلے اس کا قدم اور اس کی سوچ پر اصرار سراسر غلط تھی. ایک باپ سے اس کی اولاد کو حق چھیننا بہت بڑا گناہ تھا، لیکن ابراج کا رویہ انتہائی سرد. وہ کل سے اب تک ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا، جیسے وہ اس کی شکل بھی دیکھنے کو تیار نہ ہو. ازلین بیڈ پر بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی اور اس کی آنکھوں سے گرم آنسو گالوں پر گر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک میڈ اندر داخل ہوئی. میڈم، سر نے آپ کی ڈریس بھجوایا اور کہا ہے کہ شام کی تقریب کے لیے تیار ہو جائے. میڈم نے نہایت احترام سے ایک پرشکوہ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. ازلین نے جب وہ ڈریس دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی. وہ ایک انتہائی خوبصورت نیوی بلو کلر کی لانگ میکسی تھی جس پر نفیس اسٹونز کا کام ہوا ہوا تھا اور نیچے سے فلور پر پھولی ہوئی گھیر کے ساتھ گرتی تھی. اس کا کپڑا اور ڈیزائن اتنا حسین تھا کہ وہ کسی شاہانہ ملکہ کا لباس لگ رہا تھا. ازلین نے اپنے آنسو پوچھے اور اس ڈریس کی خوبصورتی اور ابراج کی اس چھپی ہوئی توجہ پر دل ہی دل میں تھوڑی پر امید ہو کر نیچے تیار ہونے لگی. نیچے ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور عالم شاہ ہر ایک سے خوش دلی سے مل کر اپنی پوتی کا تعارف کروا رہے تھے. جب ازلین نیوی بلو میکسی میں اپنے کرل بال سنوار کر ہلکے میک اپ اور شرماتے ہوئے تاثرات کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری تو پورے ہال کی نظریں اس پر جم کے رہ گئی. وہ آسمان سے اتری کوئی حسین ابصرہ لگ رہی تھی. علینا نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا وہ چیختے ہوئے خوشی سے بھاگی. ماما! علینا نے خود بھی سفید رنگ کی بے حد خوبصورت سنڈریلا فراک پہن رکھی تھی اور بالکل ایک ننھی شہزادی لگ رہی تھی. وہ ازلین کے پاس آ کر اس کے لباس کی تعریف کرنے لگی. اسی اثنا میں ہال کے ایک کونے میں کھڑے ابراج عالم کی نظریں بھی ازلین کی طرف اٹھیں. ازلین نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ ابراج کی طرف دیکھا. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور کتنی ہی دیر تک وہ ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے تکتے رہے. ازلین کی نظروں میں 5 سال کا پچھتاوا، شرمندگی اور التجا تھی، جبکہ ابراج کی گہری سیاہ نظروں میں
ایک عجیب سا ناپید تاثر جس میں غصے اور جلال کے پیچھے 5 سال کا جنونی عشق اور حاکمیت ابھی سلگ رہی تھی۔ دعوت بہت شاندار انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ تمام مہمان رخصت ہو کر ولا میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ازلین خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ کمرے سے ملیکہ بیلکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خوشی چاند کو تکنے لگی۔ اس کے دل میں مسلسل یہی کشمکش جاری تھی کہ وہ ابراج کو کیسے منائے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی اس سے کیسے معافی مانگے۔ ازلین اپنی انہی گہری سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی مدھم قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ازلین بالکنی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی طاقتور اور گرم وجود نے آہستہ سے پیچھے سے آ کر اس کی نازک کمر کو اپنے حصار میں تھام لیا۔ ازلین کا دل ایک سیکنڈ کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی یا کوئی چیخ نکالتی، اس آنے والے نے اپنے گرم ہونٹ ازلین کے کان کے بالکل نیچے اس نازک گردن پر رکھ دیے اور مخصوص بھاری اور جادوئی لمس ابراج عالم کا تھا۔ ازلین کا پورا وجود اس ناگہانی گرم اور جنونی لمس سے ایک لمحے میں شل ہو گیا اور اس کی سانسیں اس کی پسلی میں اٹک کر رہ گئی۔ 5 سال کی طویل جدائی، دل میں سلگتا ہوا پچھتاوا اور ابراج کے ناگہانی سحر، اس نے ازلین کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی آنکھوں سے لرزتے ہوئے آنسو نکل کر ابراج کے بازو پر گرے۔ ابراج! ازلین کی آواز حلق میں اٹک کر مدھم سی سرگوشی بن کر نکلی۔ ابراج نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر چاندنی کی مدھم روشنی پڑ گئی اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب بھی غصے، گہرے درد اور لامتانی جنون کی ایک ساتھ جنگ جاری تھی۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے ازلین کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ مجھے لگا تھا 5 سال بعد تم بدل گئی ہوگی ازلین، لیکن تم آج بھی وہی ہو۔ بالکل میری ازلین، سوچا تھا تم سے خوب لڑوں گا، تم پر اپنا غصہ اتاروں گا، لیکن میں ایسا ہی نہیں کر سکا، کیونکہ ابراج عالم کی محبت کا کل احساسہ تم ہو ازلین۔ ابراج نے اس کی کمر کی گرد اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ انتہا کا بھاری اور مدہوش تھا۔ ازلین نے اپنے کانپتے ہوئے نازک ہاتھ ابراج کے چوڑے سینے پر رکھے۔ اس بار وہ اسے دھکیلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شرمندگی اور التجا کا اظہار تھے۔ مجھے معاف کر دو ابراج۔ ازلین روتے ہوئے ہچکیاں لینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی اتنی گہرائی تھی کہ ابراج کے اندر چھپا جلال لمحوں میں پگھلنے لگا۔ میں غلط تھی، میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا۔ میں تمہارے مجرم ہوں ابراج، تم مجھے جو سزا دینا چاہو دو، لیکن مجھے خود سے دور مت کر دو۔ میں تم سے نفرت کا جھوٹ اب اور نہیں بول سکتی۔ ازلین کی ان الفاظ نے جیسے ابراج کے اندر کی تمام تاخیر اور 5 سال کا ضبط اور ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ ابراج کے لبوں پر ایک دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ازلین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بالکنی کے پردے گرا کر اسے بیڈ روم کے ریشمی بستر پر لا گرایا۔ تمہاری سزا صرف یہ ہے میری جان۔ ابراج کے اس کے حسین وجود پر گھنی گھٹا کی طرح چھاتے ہوئے اس کی گردن اور شانے پر اپنے لب رکھ چکا تھا کہ اب تم پوری زندگی اس ابراج عالم کی باہوں کی قید سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم اور سنہری کرنیں کمرے کی شیشے کی کھڑکی سے اندر آئیں تو پورا ماحول ایک پرسکون روپ دھار چکا تھا۔ ابراج کی گہری نیند ابھی کھلی ہی تھی کہ اس کا بازو ازلین کی نازک کمر کو بڑی حاکمیت اور حق سے جکڑے ہوئے تھا۔ ازلین اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے 5 سال کا تمام خوف اور شرمندگی کا بوجھ غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں روم کا الیکٹرانک لاک کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ننھی الینا سفید رات کے لباس میں کھلونے کے لیے چور قدموں سے اندر آئی۔ اس نے اپنے پاپا اور ماما کو یوں ایک ساتھ ہوتے دیکھا تو اس کا معصوم چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ چپکے سے بیڈ پر چڑھی اور دونوں کے بالکل درمیان میں گھس کر بیٹھ گئی۔ پاپا، مما، اٹھے نا، دادا ہم سب کا بریک فاسٹ پر ویٹ کر رہے ہیں، الینا نے اپنے معصوم انداز میں ابراج کے بالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ابراج نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور ایک طرف اپنی 5 سالہ بیٹی اور دوسری طرف اپنی روح میں بسی ہوئی بیوی ازلین کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر الینا کو گود میں اٹھایا اور ازلین کے ماتھے پر ایک لمبا محبت بھرا بوسہ دیا۔ ازلین نے شرما کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے شوہر اور بیٹے کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے، کیونکہ اس نے اپنی قسمت اور تقدیر کے اس فیصلے کو سچے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ابراج، ازلین اور الینا کی یہ محبت بھری کہانی پچھتاوے، بخشش اور ایک ناقابل شکست رشتے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی تھی۔